دکھا دیتا ہے. ایک واقعہ دمشق کا، دمشق کی جامع مسجد جامع التوبہ، کئی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہاں قبرستان میں ایک شخص قبر کھودتا تھا، تو عبد الرحمن نام ہے قبر کھودنے والے کا. تو قبر کھود رہا ہے، اس کا کام یہ ہے، کئی سال کی عمر ہو چکی. ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس آئی قبر کھودوانے کے لیے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، قبر کھود دو. اب اس نے قبر کھودا. جب میت کو لے کر لوگ وہاں پہنچے تو بہت زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں تھی، بڑا ہجوم نہیں تھا، زیادہ لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں تھے. جب قبر میں میت کو اس نے اتارا، اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. یعنی قبر میں میت کو اس نے خود اتارا، جو قبر کھودنے والا تھا. جب میت کو قبر میں اتارا گیا تو کیا دیکھا اس نے کہ اچانک قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کی ایک کیاری بن گئی. اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نیک انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، جواب دے دیتا ہے، تو اس کی قبر کو تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اب اگر ہم اس قبر کو کھول کر دیکھیں گے تو ہم کو تو وہی قبر دکھے گی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دیتا ہے، جنت کی تیاری بنا دیتا ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کا بستر، جنت کا لباس، یہ سب کچھ حدیث میں ہو، سب اس کو ملتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ اچانک قبر جو ہے کیاری بن گئی، باغیچہ بن گیا، اور دو لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اس میت کو اٹھا کر لے جائے. لیکن یہ منظر وہاں کھڑے رہنے والوں کو کسی کو نہیں دکھا، کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا، صرف اکیلے اس شخص کو نظر آیا. وہ بے ہوش ہو گیا. عجیب معاملہ، بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اس کو دیکھے، پانی ڈال کر اس کو ہوش ملائے. ہوش میں آنے کے بعد پوچھے کیا مسئلہ ہے، تو اس نے بتایا کہ ایسا ایسا منظر میں نے دیکھا. میت تو لوگوں کو وہی دکھ رہی ہے کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اور قبر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تقدیر، ہمارے ایمان کا حصہ یہ کہ آپ کو ماننا پڑے گا ایسا ہوتا ہے قبر میں، اور ایمان ہے الحمدللہ ہمارا. اللہ اس پر ہم کو ثابت قدم بھی رکھے، کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کو نہیں مانتے، قبر کے معاملات کو نہیں مانتے. ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نہیں مانتے. اس شخص نے جب یہ منظر دیکھا، بے ہوش ہوا. لوگوں نے بات پوچھی، لوگوں کی یقین نہیں آیا. کئی مہینے گزر گئے اس واقعے کو. کچھ مہینے کے بعد اسی شخص کے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا. وہ عورت پھر سے آئی اور کہا کہ قبر کھود دو، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو جب وہ دوبارہ میت، دوسرے بھائی کی میت جب آئی اور اس کو قبر میں اتارنے لگا تو پھر سے وہی منظر پیش آیا. بالکل وہی منظر کے دو لوگ آئے اور اس جنازے کو لے کر چلے گئے. تو اب کی بار وہ بے ہوش نہیں ہوا. جب قبر مکمل ہو گئی، لوگوں نے اس کو قبر کو مٹی ڈال دیا، مکمل ہو گئی، لوگ چلے گئے، تو یہ اس خاتون کے پیچھے پیچھے گیا. کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کہا کہ رہنے دو، میں خود پریشان ہوں. کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں خود پریشانی میں ہوں. یعنی ایک بیٹا تو کچھ مہینے پہلے فوت ہوا، یہ دوسرا بیٹا فوت ہو گیا، میں خود ٹینشن میں ہوں. کہا کہ بتاؤ تو صحیح، رہتی کہاں ہو تم، کون ہو؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ پریشانی کیا ہے تمہاری؟ اس عورت سے پوچھا کہ پریشانی یہ ہے کہ کچھ مہینے پہلے پہلا بیٹا فوت ہو گیا. کہا وہ پہلا بیٹا بھی تمہارا؟ وہ پہلی میت بھی تمہارے بیٹے کی تھی؟ کہا ہاں میرا ہی بیٹا تھا. کہا کہ میں نے ایسا ایسا منظر دونوں بیٹوں کے ساتھ دیکھا ہے. دونوں کی خوبی کیا تھی، کون سی اچھائی اس کے اندر تھی؟ کہا اس خاتون نے بتایا کہ میرے دونوں بیٹے تھے، ایک بیٹا مزدوری کرتا تھا، محنت و مشقت سے کماتا تھا، اور دوسرا بیٹا جو تھا وہ دین کا علم حاصل کرتا تھا، اس دوسرے بیٹے کی مدد کرتا تھا. میرا یہ بیٹا جو کماتا تھا. کہا یہی چیز تھی کہ ایک بھائی دین کما رہا ہے اور دوسرا بھائی دنیا کما رہا ہے. دونوں مل کر اس دین کے لیے اپنی حصہ داری بٹا رہے ہیں، اور اس دونوں کی ماں ہے وہ جس نے یہ خبر لے کر آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو بدلہ دے گا، دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم کو اللہ نے جو صلاحیت دیا ہے، بولنا دیا ہے، ہماری سفارش کے ذریعے کسی کو کچھ مل سکتا ہے. کچھ جگہ ایسے ہوتی ہے کسی کی زبان خالی نہیں جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی مانگنے والے آتے تھے تو آپ صحابہ سے کہتے تھے اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تم کو ویسے ثواب مل جائے گا. یعنی ایک آدمی دے سکتا ہے، ایک آدمی نہیں دے سکتا، اس کی عزت ہے، لیکن غریب تو ہے لیکن عزت ہے. اس کے بولنے پر کوئی مالدار آدمی کسی کی مدد کر سکتا ہے، تو وہ دینے والا 10,000 جو دے گا نا، وہ دینے والے کو 10,000 کا پورا ثواب ملے گا، یہ بولنے والے کو فری میں 10,000 کا ثواب مل جائے گا. اس لیے کہ اس نے سفارش کیا ہے. تو
تو یاد رکھیں اللہ نے جو صلاحیت اس کو دیا ہے اس صلاحیت کا استعمال کر کے ہمیں دین کے خیر کے کاموں میں اپنی حصہ داری بنانا چاہیے. اور آخر میں پھر آپ سے کہوں کہ یہ جو ہمارے مکاتب ہوتے ہیں، یہ مدارس ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین کو سلامت رکھنے کے ذریعے ہیں، یہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے قلعے ہیں. اسی لیے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہو سکے ہمیں اس میں اپنا حصہ ضرور بنانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو بات جو پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو ہمیں صحیح معنوں میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری صلاحیتوں کا صحیح معنوں میں دین کے لیے آخرت کی تیاری کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.